الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائیں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک قرآن مجید کو اپنے نبی مکرم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے متعلق بہت سی ایسی آیات نازل فرمائیں اس کے بارے میں کہ جو اس کی تلاوت کرے، اس کو حفظ کرے، اس کو پڑھے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے امور نازل فرمائے ان امور کے ذریعے نیک اور صالح اعمال کرے اور دوسروں لوگوں کی رہنمائی کرے، ان کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لائے، جو کہ احادیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باعمل حافظ قرآن کی جو شان اور عظمت بیان فرمائی کہ حدیث کے اندر کیا آتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو حفظ کرتا ہے پھر اس پر عمل کرتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ مولا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ من قرأ القرآن واستظہرہ، کہ جو شخص قرآن کو حفظ کرے، اس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لے، پھر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حلال کردہ امور، اس حلال کردہ امور کو حلال سمجھے اور حرام کردہ امور کو حرام سمجھے، تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے خاندان کے 10 افراد ان کی شفاعت فرمائے گا، وہ باعمل حافظ قرآن، کہ جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ تھی حدیث کے الفاظ۔ حدیث کی تشریح سے ہمیں معلوم کیا ہوا کہ باعمل حافظ قرآن کے جو قرآن کے ذریعے اپنے اعمال اور عقائد کی اصلاح کرتا ہے، اپنے آپ کو گمراہی سے بچاتا ہے، تو اس کی فضیلت اور شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت رب کائنات اس پر یہ کرم فرماتا ہے کہ اسے جنت میں داخل فرماتا ہے، اور اس کے خاندان میں سے 10 افراد کی بھی ان کے بارے میں شفاعت قبول کرتا ہے اس باعمل حافظ قرآن کی۔ یہ تھی باعمل حافظ قرآن کی شان۔ قیامت کے روز اس پر لوگ رش کریں گے، اور یہ وہ فضیلت ہے کہ جو کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کی تلاوت اور اس کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کے ذریعے لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔